بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام احتشام ہے اور میں ایک رکشہ چلاتا ہوں۔ یہ واقعہ میرے ساتھ تقریباً آج سے کچھ 6 سال پہلے پیش آیا۔ میں لاہور کے ایریے میں رکشہ چلاتا تھا۔ مجھے وہاں پر کافی عرصہ ہو گیا تھا رکشہ چلاتے ہوئے۔ ویسے تو عام طور پر میں عشاء کے بعد گھر آ جاتا تھا، مگر کبھی کبھار لیٹ بھی ہو جایا کرتا تھا۔ ایسی ہی ایک رات میں ایک سواری چھوڑ کے واپس گھر آ رہا تھا کہ واپسی پر مجھے روڈ پر ایک عورت کھڑی ہوئی نظر آئی۔ میں نے رکشے کے ہیڈ لائٹ میں بیم لائٹ لگائی ہوئی تھی جو 300-400 میٹر تک کی سڑک کو بہت صاف اور صحیح دکھاتی تھی۔ میں نے دور سے ہی اس عورت کو دیکھ لیا۔ رکشے کی بیم لائٹ میں اس نے کالے رنگ کا برقع پہنا ہوا تھا اور وہ میرے رکشے کو دیکھ کر ہاتھ ہلا کر مجھے رکنے کا کہہ رہی تھی۔ میں تو ویسے ہی گھر کی طرف جا رہا تھا۔ ویسے تو بہت تھک چکا تھا، مگر اس عورت کو اکیلا دیکھا تو سوچا بیچاری رات کو گھر جانے کے لیے کھڑی ہے، ویران جگہ ہے اور یہاں سے ابھی اس وقت اس کو کوئی سواری بھی نہیں ملے گی، تو کیوں نہ اس کو بھی اس کی منزل تک چھوڑ ہی دیتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ کوئی حادثہ ہو جائے اس عورت کے ساتھ، چلو مجھے بھی کچھ پیسے مل جائیں گے۔ سو میں نے اس عورت کے ٹھیک سامنے جا کر اپنا رکشہ روک دیا اور پوچھنے لگا، باجی آپ نے کہاں جانا ہے؟ اس نے ایسا نقاب پہنا ہوا تھا کہ اس کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی، جبکہ اس نے کالے رنگ کا برقع اور کالے رنگ کے ہینڈ گلوز پہنے ہوئے تھے۔ کالے ہی رنگ کے اس کے جوتے تھے اور کالے رنگ کا ایک تھیلا اس کے ہاتھ میں تھا، مطلب سر سے پاؤں تک وہ مکمل طور پر کالے رنگ میں ڈھکی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، باجی آپ نے کہاں جانا ہے؟ تو وہ مجھ سے کہنے لگی، بس یہاں سے تھوڑی دور۔ یہاں سے تھوڑی دور تو میرا اڈا پڑتا ہے، یہاں پر میں اپنا رکشہ کھڑا کرتا ہوں، وہاں پر دوسرے لوگ بھی رکشے کھڑے کرتے ہیں۔ ہاں، مگر میرے اڈے کے راستے میں ایک قبرستان پڑتا ہے، تو میں نے سوچا شاید وہیں کہیں اس نے اترنا ہوگا۔ پھر میں نے اس کو بتایا کہ باجی آپ بیٹھ جائیں، بس جب آپ کا سٹاپ آتا ہے تو مجھے بتا دیجیے گا۔ اس نے بس اتنا کہا۔ اب وہ اپنا تھیلا لے کر رکشے میں بیٹھ گئی۔ میں رکشہ چلانے لگا۔ مجھے 8 سے 9 منٹ ہو گئے تھے رکشہ چلاتے ہوئے۔ اب قبرستان سٹارٹ ہو گیا تھا۔ جیسے ہی قبرستان کا گیٹ آیا تو اس نے مجھے یکدم بولا، روک دیں یہاں۔ میں بہت حیران ہوا کہ یہاں تو قبرستان ہے، تو اس نے جانا کہاں ہے؟ کون سی جگہ جانا ہے اس نے؟ میں نے پوچھا، باجی یہ تو قبرستان ہے، تو آپ کا گھر کیا یہیں پہ کہیں ہے؟ میں آپ کو گھر تک اتار دیتا ہوں۔ وہ بولی، یہیں سے گزر کر میرا گھر ہے۔ میں چپ ہو گیا، شاید اس کو قبرستان کا راستہ شارٹ کٹ پڑتا ہوگا، مگر بڑی ہمت والی عورت تھی، رات کے 12 بجے سے یہاں سے گزرے گی۔ خیر، اب وہ مجھے پیسے دے کر چلی گئی۔ میں نے پیسے گنے تو دیکھا کہ وہ کافی زیادہ کرایہ دے کر گئی تھی۔ اتنے پیسے اس کے بنتے نہیں تھے۔ پہلے تو میں کہنے لگا اور اس کو بلانے لگا، مگر پھر چپ ہو گیا کہ اس نے دیے ہیں مجھے، میں نے کون سا اس سے چھینے ہیں یا اس کے بیگ سے چوری کیے ہیں۔ میری ایک اور عادت تھی کہ جب بھی کوئی سواری میرے رکشے سے اترتی، خاص طور پر رات کے وقت، تو میں اپنے پیچھے لگے ہوئے منی بلب کو آن کر کے ضرور دیکھتا تھا کہ سواری اپنا سامان تو لے گئی ہے، کہیں اپنا سامان بھول تو نہیں گئی۔ تو اسی ٹائم بھی میں نے وہی کیا، منی بلب روشن کیا اور روشن کر کے دیکھا تو اس عورت کا وہ کالے رنگ کا بڑا سا تھیلا رکشے کی سیٹ پر پڑا ہوا تھا۔ میں حیران ہوا کہ وہ اپنا سامان یہاں پر بھول گئی ہے۔ اب مجھے یہ تھیلا اس تک پہنچانا تھا، مگر اللہ جانے وہ کہاں گئی ہوگی۔ یہ سوچتے سوچتے میں نے تھیلا اٹھایا جو کافی وزنی لگ رہا تھا، جیسے اس میں پتھر ٹائپ کوئی چیز پڑی ہو۔ خیر، میں وہ اٹھا کر قبرستان کے گیٹ کی طرف دیکھنے لگا، یہاں سے وہ اندر گئی تھی۔ اب میں نے دیکھا کہ اندھیرے میں یہاں تک مجھے نظر آ سکتا تھا، مگر کچھ خاص نظر نہیں آیا۔
وہاں اندھیرا بھی بہت زیادہ تھا۔ اب میں سوچنے لگا کہ یہ گھر لے کر نہیں جا سکتا، اب تو مجھے اس عورت کی امانت تک پہنچانی ہی ہوگی۔ یہ سوچ کر میں پیدل موبائل کی ٹارچ آن کر کے چل پڑا اور یہاں وہاں دیکھنے لگا۔ مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ شہر خاموشہ میں اس وقت بہت اندھیرا تھا۔ میں اب آگے کو بڑھنے لگا۔ مجھے قبرستان کے قبروں کے بیچ میں سے گزرتے ہوئے کوئی 10 منٹ ہو چکے تھے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کافی آگے آ چکا تھا میں۔ اب میں ایک جگہ رکا کیونکہ مجھے ایک درخت کے نیچے ایک قبر کے پاس وہی عورت بیٹھی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ میں چلتا چلتا اس کے پاس پہنچ گیا۔ میں پہلے تو تھوڑا ڈر گیا تھا کہ یہاں اکیلی عورت بیٹھ کر کیا کر رہی ہے۔ پھر سوچا شاید اپنے کسی عزیز کی قبر پر فاتحہ پڑھنے آ گئی ہوگی، مگر رات کے 12 بجے کون عورت قبرستان فاتحہ پڑھنے آتی ہے؟ اس طرح کی سوچیں سوچتا ہوا میں اس کے قریب ہو گیا، اور جب اس کے بالکل نزدیک ہو گیا اور اس کو باجی کہہ کر آواز دی تو اس نے پیچھے مڑ کر میری طرف دیکھا۔ جب میری موبائل کی روشنی کی لائٹ اس کے چہرے پر پڑی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میری چیخیں بلند آسمان کو چھو رہی تھیں کیونکہ اس عورت نے نقاب اتارا ہوا تھا، اور وہ انتہائی ڈراؤنی اور بد شکل عورت تھی، اور کوئی تازہ قبر بنی ہوئی تھی۔ وہ اس قبر کے پاس بیٹھ کر اس قبر کے مردے کا دل اپنے ناخنوں سے چبا رہی تھی۔ اس کے دانتوں میں کچھ گوشت دبا ہوا تھا، اس کے منہ پر خون لگا ہوا تھا۔ یہ منظر ایسا خوفناک تھا کہ میرے ہاتھوں سے تھیلا زمین پر گر کر کھل گیا۔ جب نیچے نظر پڑی تو تھیلے میں سے انسانی ہڈیاں نکل کر ادھر ادھر بکھری ہوئی تھی۔ میں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، بھاگا باہر کو چیخیں مارتا ہوا جتنا تیز بھاگ سکتا تھا۔ شاید اس سے بھی زیادہ تیز بھاگا ہوگا۔ زندگی میں پہلی بار میں اتنا تیز بھاگا تھا کہ 10 منٹ کا رستہ میں نے 4 منٹ میں ہی طے کر لیا، اور قبرستان سے بھاگتا ہوا چیخیں مارتا ہوا باہر آ گیا۔ اپنا رکشہ سٹارٹ کیا اور آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے سیدھا اڈے پر پہنچا۔ آگے پیچھے پہلے یہاں پر کوئی نہ کوئی موجود ہوتا ہے، آج اڈے پر کوئی بھی نہیں تھا، اور میں نے سائیڈ میرر سے دیکھا وہ عورت میرے ساتھ پچھلے رکشے میں پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی اور نظر آ رہی تھی۔ وہی خون میں لتھڑا ہوا اس کا منہ، اور وہ ایک دم ہنسنے لگی۔ اس کے دانت بھی خون سے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے اڈے پر ہی اپنا رکشہ چھوڑا اور گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ اڈے سے میرے گھر کا رستہ یہی 2 سے 3 منٹ کا تھا۔ جیسے ہی میں گھر کے دروازے پر پہنچا تو دروازے کو زور زور سے پیٹنے لگا۔ رات 12:30 کا ٹائم تھا۔ بیوی میری بھاگی ہوئی آئی۔ خیر تو ہے، اتنا رولا کیوں مچایا ہوا ہے آپ نے؟ میں نے اس کو پیچھے دھکا دیا اور دروازے کو اچھی طرح بند کیا اور کمرے میں آ کے بیٹھ گیا۔ میرے پورے جسم سے پسینہ بہہ رہا تھا اور میرا جسم کانپ رہا تھا، اور میں نے پھر ڈرتے ڈرتے بیوی کو سارا واقعہ بتایا، جو بھی ابھی تازہ خوفناک منظر دیکھ کر آیا تھا۔ وہ بھی گھبرا گئی۔ رات بہت مشکل سے کاٹی۔ مجھے بہت تیز بخار ہو گیا اور تقریباً 20 دن بستر پر پڑا رہا۔ یہ میری زندگی کا سب سے بھیانک منظر تھا۔ میں نے ایک ڈائن کو، ایک چڑیل کو مردے کی بے حرمتی کرتے ہوئے اس کا دل کھاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد میں کبھی بھی دوبارہ لیٹ گھر نہیں آیا اور کبھی بھی اس راستے پر دوبارہ نہیں گیا۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے نئی زندگی دی۔ اس طرح کی مزید ہارر سٹوری سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کہانی میں۔ اللہ حافظ۔